بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت ہم بوائلر سالٹ کے سلسلے کا یہ جو ہے نا لیکچر نمبر 10 دے رہے ہیں۔ آج ہمارا نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، یہ بنیادی الیکٹرانکس سے متعلق ہے۔ آج ہم الیکٹرانکس کیا ہے، الیکٹریکل اور الیکٹرانک میں کیا فرق ہے، کنڈکشن بینڈ تھیوری، سیمی کنڈکٹرز، ڈوپنگ اور ڈائیوڈ کے متعلق کچھ بنیادی باتیں سمجھائیں گے۔ بنیادی الیکٹرانکس کے متعلق یہ بتا دیں گے ہمارے جو دوست ہیں، یہ نئے بوائلر انجینئر بن رہے ہیں یا پاور ہاؤس انجینئر بن رہے ہیں، ان کے لیے الیکٹرانکس کا اتنا جاننا ضروری نہیں ہے۔ ان کے لیے صرف اتنا جاننا ضروری ہے، جب کوئی اصطلاح استعمال کرے، ڈائیوڈ، ریکٹیفائر، ٹرانزسٹر یا ایسی ہی کوئی اور اصطلاح استعمال کرے، تو وہ ان کو ذہن میں سمجھ آ جائے کہ کس موضوع سے متعلق یہ بات کر رہا ہے۔ یہ بالکل وہ جو ہے نا احمقوں کی طرح دیکھتے نہ رہیں کہ یہ کس زبان میں گفتگو کر رہا ہے، اور ان کی زبان جب آپ سمجھ جائیں گے تو آپ ان کی باتیں بھی سمجھ جائیں گے۔ تو اس میں ہم بہت بنیادی باتیں بتائیں گے۔ جو لوگ زیادہ تفصیلی باتیں سمجھنا چاہتے ہیں، وہ مارکیٹ میں الیکٹریکل کی یا الیکٹرانکس کی دونوں کتابیں ملتی ہیں، تو وہ اس سے فائدہ حاصل کر لیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر علوم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، تو وہ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، پھر اپنی مہارت بڑھا سکتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ علوم کیسا ہے، اپنے جاب میں مہارت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب ہم الیکٹریکل اور الیکٹرانکس میں کیا فرق ہے، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ تو یہ اب ہم تھوڑی تھوڑی اسٹڈی کرتے جاتے ہیں ساتھ، تاکہ پتہ چلے کہ جہاں ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے وہ سمجھاتے جائیں۔ تو دونوں جو علوم ہیں الیکٹرانوں کا بہاؤ ہی ہے، یعنی دونوں میں الیکٹران فلو کرتے ہیں، ان میں فلو کا طریقہ کار تھوڑا سا فرق ہے، تو اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ کرنٹ الیکٹریسٹی یا الیکٹریکل میں ڈرفٹ ویلاسٹی کی وجہ سے الیکٹرانوں کا بہاؤ اس وقت تک مستقل رہتا ہے جب تک انرجی سورس سپلائی دیتا رہے، یعنی اور سوئچ کلوز رہے، انرجی سورس سپلائی دیتا رہے، تو ڈرفٹ ویلاسٹی الیکٹرانوں کو دھکیلتی رہتی ہے۔ تو جبکہ الیکٹرانکس میں کام کے دوران یہ بہت لمحاتی ہوتا ہے، یعنی الیکٹرانکس میں جب آپ مجھ سے کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے، اور کسی اور کرنٹ کے بہاؤ کو یا تو والو کی طرح، سوئچ کی طرح جاری کر دیتا ہے یا روک دیتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ الیکٹرانکس میں دراصل ایک وال کا کام لے، جیسے پانی کے بہاؤ میں وال پانی کو جانے دیتا ہے یا روک دیتا ہے، جیسے چیک وال روک دیتا ہے، الٹ طرف جو فلو چلے روک دیتا ہے، تو اس طرح دوسرا وال کو ہم ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر روک سکتے ہیں یا بہاؤ جاری کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی یہ دوبارہ بات کرتے ہیں، کرنٹ الیکٹریسٹی میں بہاؤ کو مستقل جاری رکھا جاتا ہے، جو اور سوئچ کلوز ہو، سورس سپلائی دیتا رہے، مستقل دیتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ تیسری ایک سائنس ہے کیمسٹری بھی الیکٹرانوں کی شفٹنگ کی سائنس ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو الیکٹران شفٹ ہوتے ہیں پورے ایٹم کو ساتھ ملاتے ہیں، یعنی وہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ الیکٹران شفٹ ہوئے، لیکن دراصل 2 ایٹم یا 3 ایٹم اس کے وہ یا تو آپس میں مل جاتے ہیں، جو مالیکول بن جاتا ہے، یا پھر یہ کہ اگلے اور کسی ایلیمنٹ سے مل جاتے ہیں اور وہ ایک کمپاؤنڈ بن جاتا ہے۔ تو وہ 2 یا 2 سے زیادہ اس طرح سے جوڑتے ہیں۔ کبھی کبھی الیکٹران وہ اس طرح سے الٹ کرتے ہیں کہ وہ کمپاؤنڈ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ کیمسٹری میں یہ کرتے ہیں۔ وہ کیمسٹری میں کی وہ علیحدہ سائنس ہے، تو وہ ہم یہاں سے اس کے ساتھ انٹر کنیکٹ نہیں کرتے۔ اچھا، یہ جو تھا وہ ہم ابھی الیکٹرانکس کی طرف آتے ہیں۔ الیکٹرانک بہاؤ کی یہ جو ہے نا خصوصیت، یہ الیکٹرانک بہاؤ کی یہ خصوصیت، یعنی ہم نے دوبارہ بتایا کہ الیکٹریکل اور الیکٹرانکس دونوں میں الیکٹرانک کا بہاؤ ہوتا ہے، لیکن الیکٹریکل میں بہاؤ کنٹینیوس رہتا ہے، جبکہ الیکٹرانکس میں بہاؤ لمحاتی ہوتا ہے، اور وہ مختلف قسم کے سوئچ کا کام کرتا ہے، جو سپلائی کو یا جانے دیتا ہے یا روک دیتا ہے۔ اب یہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ وہ الیکٹریکل اور الیکٹرانک دونوں میں
جو ہیٹ کی خوبی ہے، روشنی کی خوبی اور مقناطیسیت سے متعلق، یہ ہم الیکٹریکل میں پڑھتے ہیں۔ الیکٹریکل میں یعنی ہم پڑھتے ہیں الیکٹریسٹی کی ہیٹ کی خوبیاں، اور ہیٹ سے جو اپلائنسز بنائے جاتے ہیں ہیٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ روشنی کی خوبیاں، روشنی سے جو اپلائنسز بنائے جاتے ہیں اور ان کے طریقہ کار، مقناطیسیت اور اس سے جو اپلائنسز بنائے جاتے ہیں اس پر۔ ہیٹ سے متعلق ہیٹر ہے، بلب ہے، یہ ہم وہ اس میں پڑھتے ہیں الیکٹریکل میں۔ بجلی کی موٹر ہے، یہ وہ الیکٹرو میگنیٹ ہے، مقناطیسیت ہے، وہ اس میں پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح روشنی بلب میں پڑھتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں لکھ دیں، ہیٹر، وہ ہیٹر والی چیز جو ہے الیکٹریکل کی ہیٹ کی خوبی، یہ روشنی کی خوبی، اور یہ وہ الیکٹرو میگنیٹ کی خوبی، اور یہ ساری ہم الیکٹریکل میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ جبکہ الیکٹرانوں کے بہاؤ کی ایسی خصوصیت جس سے ہم یہ فائدے لیتے ہیں، سینگ، یعنی ہم الیکٹریکل کو ایسا مظاہرہ کرتے ہیں جس میں ہم سینگ کر سکیں۔ سینگ مینس دیکھ سکیں۔ یہ دیکھ سکیں، کہاں دیکھ سکیں؟ یہ ہم جس طرح سے ٹیلی ویژن پر اسکرین پر دیکھتے ہیں، ہمیں پکچر نظر آتی ہے، یا کمپیوٹر کی اسکرین پر وہ جو ہے نا مانیٹر پر تصویر نظر آتی ہے، اور وہ تصویر ہلتی بھی نظر آتی ہے، موشن پکچر ہوتی ہے، تو یہ سینگ میں آ گیا، یہ سینگ میں آ گیا۔ ڈسٹنکشن مطلب یہ ہے 2 چیزوں میں تمیز کرنا، یہ ڈسٹنکشن میں مطلب یہ کیسے ہے؟ یہ مطلب کہ ہم یہ ایک سرکٹ جاتا ہے اور وہ آگے ایک خاص قسم کے انسٹرومنٹ کو دیکھنے جاتا ہے، سرکٹ سگنل جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے نا کلوز ہے، وہ آپ کو رپورٹ دیتا ہے یہ تو کلوز ہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا، یا پھر اوپن کا سگنل دیتا ہے، یا کوئی اور جا کر دیتا ہے، ایک پکچر کو آن کر دیتا ہے کہ یہ پکچر آن ہے، یا بتا دیتا ہے کہ آپ کو پکچر آن نہیں ہے۔ اسے ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں ہم، یعنی مختلف چیزوں کو ریکارڈ کرتے ہیں، ریکارڈر ہوتے ہیں، پینلوں پر ریکارڈر ہوتے ہیں۔ اینڈ ریلائنگ لفظ یہ ہے کہ یہ اعتبار کرنا، مطلب یہ ہے کہ یہ انسٹرومنٹ میں ہم جیسے بائلر کے ڈرم کا لیول ہے، اب ایک کنٹرول روم آپریٹر بیٹھا ہوا کنٹرول روم میں، بائلر چل رہا ہے فیلڈ میں، تو وہ اس کو کیسے پتہ چلے کہ ڈرم لیول کتنا ہے؟ اب ڈرم لیول فرض کیا کہ وہاں سے سگنل آئے گا، انڈیکیشن آئے گی، وہ بتاتا ہے ڈرم لیول 63% ہے۔ اس کو کیسے پتہ چلا گا 63%؟ تو یہ انسٹرومنٹ نے، یہ الیکٹرانکس نے اس کو بتایا کہ یہ 63% ہے۔ جب وہ فیلڈ آپریٹر جائے گا، وہ ایکچوئل سین کرے گا، ایکچوئل جا کر دیکھے گا، وہ کہے گا واقعی 63% ہے، کنٹرول آپریٹر کو بولے گا ہم اور آپ دونوں صحیح دیکھ رہے ہیں، صحیح چیز ہے۔ تو یہ انسٹرومنٹ جو ہے نا، یہ الیکٹرانکس اس قسم کے وہ کام کے لیے، جب یہ چیزیں نہیں ایجاد ہوئی تھی، الیکٹرانکس نہیں ایجاد ہوئی تھی، تو الیکٹریکل کا فنکشن ادھورا تھا، کافی مشکل میں تھا۔ تو یہ اسی طرح سائنس ترقی کرتی جاتی ہے کہ یہ آگے ہمارا سسٹم، تو پھر ہمیں اسی الیکٹرانکس کی برکت سے ہمیں پہلے ٹیلی گرافی حاصل ہوئی، پھر اس کے بعد ریڈیو حاصل ہوا، پھر ہمیں ٹیلی ویژن حاصل ہوا، پھر ہمیں کنٹرول سسٹم حاصل ہوا، پھر ہمیں وہ اس کے علاوہ بہت کچھ جن کی بات بیان کرنے کی نہیں ہے، پھر آتا تھا کہ وہ ڈی سی ایس سسٹم بن گیا، اور یہ جو ہم ستاروں کی، سیاروں کی وہاں کنٹرول کرنے قابل ہو گیا۔ اچھا، ان کا یہ یعنی مطالعہ الیکٹرانکس انجینئرنگ میں ہوتا ہے۔ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے، اب مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آگے اگر کسی کو زیادہ ڈیٹیل چاہیے تو اور علوم بہت ہیں، اور بہت ساری جگہ پر پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہمارا سوال ہے کنڈکٹر، سیمی کنڈکٹر انسولیٹر کی کنڈکشن بینڈ تھیوری کیا ہے؟ کنڈکشن بینڈ تھیوری پہلے تو میں یہ آپ کو تصویر سے واضح کرتا ہوں، پھر ہم یہ اس کو پڑھیں گے۔ یہ جو ہے کنڈکشن بینڈ، یہ جو ہے وہ جو ہے جیسے ہم نے میٹل کا بتایا تھا کہ میٹل اچھی کنڈکٹر ہوتی ہیں۔ یہ جہاں میرا کرسر پھر رہا ہے، اس کو آپ اس طرح سے وہ آخری آربٹ سمجھیں، یعنی یہ کہ ایٹم کا، الیکٹرونوں کا یہ آخری آربٹ کا یہ دائرہ ہے، یہ اس طرح سے بہت آگے تک چلا گیا ہے۔ تو یہ یعنی آخری آربٹ کا ایک سرا ہے، اس کی تصویر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔
تو تصویر میں نے بتایا تھا کہ میٹل میں جو الیکٹرون ہیں وہ اپنے سسٹم سے تھوڑا سا ہٹ کر چلتے ہیں، تو ایک کچھ الیکٹرون، اور آخری آربٹ میں میٹل میں 1 سے لے کر 3 تک الیکٹران ہوتے ہیں، تو وہ ان میں کچھ آوارہ سے چلتے ہیں، یعنی اپنے پاتھ سے ہٹ کر چلتے ہیں۔ جب وہ پاتھ سے ہٹ کر چلتے ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ فرض کیا یہاں اوور لیپ ہوتے ہیں۔ اوور لیپ کیا ہے؟ اوور لیپ یہ جو ہے نا بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے۔ اوور لیپ کا مطلب یہ ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا خط لکھنے والا لفافہ ہوتا ہے، تو خط لکھنے کے لفافے کے کچھ حصہ دوسرے حصے کے اوپر چپکا دیا جاتا ہے بند کرتے کچھ حصہ، تو یہ یعنی وہ کچھ حصہ اوور لیپ ہوتا ہے، یعنی وہ آپ ایک کاغذ میں بھی کاؤنٹ ہوتا ہے اور دوسرے جس سے بند کیا اس میں بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، یہ اوور لیپ ہے۔ اسی طرح سے اوور لیپ کا یہ مثال یہ ہوتی ہے کہ درزی جب کپڑے سیتا ہے تو کپڑوں کو 2 سروں کو ملا کر اوور لیپ کرتا ہے اور اوور لیپ کے اوپر وہ سلائی کر دیتا ہے، تو وہ حصہ جوڑنے کا کام آ جاتا ہے۔ اس سے یہ ٹوٹل جو کپڑے 2 لیے تھے اس نے، ان کی لمبائی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، جس کا اس نے پہلے سے مارجن رکھا ہوتا ہے کہ وہ اس لمبائی کو کم نہیں ہونے دینا، کٹنگ میں اس کو تھوڑا سا زیادہ رکھنا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اتنا اوور لیپ نہیں آتی ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا یہ اصطلاح ہے اوور لیپ کی، اور اس کے میں اردو میں کوئی اصطلاح ہو تو مجھے نہیں پتا۔ یہ جو ہے نا اوور لیپ سے مطلب یہ ہے کہ میٹل کا یہ جو کنڈکشن بینڈ ہے یہ اوور لیپ کر رہا ہے، یعنی کبھی وہ ادھر آ جاتے ہیں الیکٹرون، کبھی ادھر آ جاتے، کبھی ادھر آ جاتے، یہ وہ ہے کنڈکٹیوٹی والا بانڈ ہے، اور وہ اوپر سے چلتے ہیں، تو وہ جب ڈرفٹ ویلاسٹی آتی ہے یعنی آندھی آتی ہے ان کی الیکٹرونوں کی، ان کو ساتھ لے جاتی ہے آگے، ساتھ لے جاتی ہے۔ تو یہ یعنی یہاں آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ ایک یعنی ہم نے یہ ایک الیکٹرو نیگیٹیوٹی وہ سمجھائی ہے۔ یہ سیمی کنڈکٹر ہے۔ سیمی کنڈکٹر یہ مطلب یہ ہے کہ یہ نہ پورے کنڈکٹر ہیں نہ انسولیٹر ہیں، ملی جلی شکل ہے، یعنی ان کو کنڈکٹر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں تشریح ہم آگے کریں گے۔ یہ سیمی کنڈکٹر یعنی جزوی سی بات ہے کہ یہ اگر ہم توجہ دیں تو ان کو کنڈکٹر بنا لیں گے، توجہ نہ دیں تو کنڈکٹر نہیں رہیں گے، یہ انسولیٹر کا کام کریں گے۔ تو اس میں یہ جو ہے اوور لیپ نہیں ہے، اوور لیپ نہیں ہے بالکل، تو یہ یعنی وہ کنڈکٹر نہیں ہے، یہ اوور لیپ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ آ گیا انسولیٹرس۔ انسولیٹرس میں یہ دیکھیں یہ اوور لیپ کا بالکل نہیں ہے، جبکہ یہ فرق بھی ہوا، کنڈکشن بینڈ بہت دور ہے، یعنی اگر الیکٹرون یہاں سے نکل کر چلتے ہیں تو بہت دور چلتے ہیں، یعنی جب ڈرفٹ ویلاسٹی یہاں آنی ہوتی ہے وہ لے جا سکتی ہے، لیکن یہاں تو ہے نہیں، جس طرح سے ادھر اوور لیپ ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں، تو وہ یہ یا تو پرے رہتے، کنڈکشن بینڈ بہت دور ہے۔ اب اس کو بھی ہم کنڈکٹر کر سکتے ہیں، اس کو بھی کنڈکٹر کر سکتے ہیں۔ اس کو کنڈکٹر کرنے کے لیے ہمیں وولٹیج بڑھانے پڑیں گے۔ جب وولٹیج بڑھانے گے تو پھر وہ وولٹیج بڑھنے سے یہ الیکٹرون جمپ ہو کر کنڈکشن بینڈ ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آسمانی بجلی جب کڑکتی ہے تو بادلوں میں کڑکتی ہے، جب بادلوں میں کڑکتی ہے تو وہ وہاں وولٹیج لاکھوں وولٹ پہنچ جاتی ہے۔ جب لاکھوں وولٹ پہنچ جاتے ہیں تو وہ جو نمی ہوتی ہے فضا میں بارش کی وجہ سے، اس کو کنڈکشن زیادہ بن جاتی ہے، کنڈکٹر وہ زمین تک آ جاتی ہے، اور وہ زمین پر جو بھی اس نے زیرو گراؤنڈ کی طرف زیرو ہونا ہوتا ہے کیونکہ گراؤنڈ کی طرف جا رہی ہوتی، تو وہ اگر کوئی کنڈکٹر درخت آ گیا، اب درخت بیچ میں جو آ گیا وہ زیادہ کنڈکٹر ہے بنسبت پانی کے، جو پانی کے بخارات، تو وہ اس کو وہ ایزی مہیا ہوتی ہے، وہ اس میں سے گزرتی ہے اور اس کی تباہی کرتی جاتی ہے اور پھر زمین میں گراؤنڈ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے وہ کوئی انسان آ گیا یا جانور آ گیا، اس کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو وہ ایک ایک کنڈکٹر لگا کر، اونچا سا کنڈکٹر لگا دیں وہ سرے پر، تو آسمانی بجلی کو وہ ایزی راستہ مل جاتا ہے، وہ کنڈکٹر سے ایزیلی پاس ہوگا، اور اس کنڈکٹر کا دوسرا سرا ہم زمین کے گہرائی میں پانی کے لیول تک گراؤنڈ کرتے ہیں، تو وہ بجلی سیدھی سادھی آسانی سے مل جائے گی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہے تو بڑی سی مثال ہے، لیکن
پھنسے ہوئے کتے کو نکلنے کا راستہ دے دیا اور وہ یکدم وہاں سے نکل گیا. خیر یہ جو ہے نا یہ اب دوبارہ یہ کنڈکشن بینڈ ہے, میٹل ہے, یہ وہ پوری تصویر ہے. یہ سیمی کنڈکٹر ہے, یہاں اوور لیپنگ نہیں ہے, یہاں اوور لیپنگ بالکل ہی نہیں ہے اور بہت دور بھی ہے, اور بالکل نہیں ہے اور بہت دور بھی ہے. یہ ویلنسی بینڈ ہے, اس کا یہ ویلنسی بینڈ ہے, اس کا یہ ویلنسی بینڈ ہے, اس کا یہ کنڈکشن بینڈ ہے, اس کا یہ کنڈکشن ہے, یہ کنڈکشن ہے. یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے. تو یہ ہم نے آپ کو سمجھا دیا. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تحریر میں کوئی بات رہ نہ جائے تاکہ وہ چیز سمجھائی جا سکے. کنڈکٹر کے بارے میں پہلے بجلی والے باب کی ابتدا میں بتایا جا چکا ہے. کسی بھی عنصر کے ایٹم کے آخری آربٹ میں ایک ویلنسی بانڈ ہوتا ہے جس میں ویلنسی الیکٹران گھومتے ہیں. مختلف عناصر اور ویلنسی بانڈ کے اوپر ایک فرضی گیپ ہوتا ہے. اگر اس گیپ کے اوپر الیکٹران جا کر گھومے تو ڈرفٹ ویلاسٹی کو انہیں ساتھ لے جانا آسان ہوتا ہے, یعنی آنا جانا لگا رہے. اس بینڈ کو کنڈکشن بینڈ کہتے ہیں. دھاتوں میں ویلنسی بینڈ کنڈکشن بینڈ تقریباً جڑے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی آنا جانا لگا رہتا ہے. اس وجہ الیکٹرانوں کے دوسرے بینڈ میں آنا جانا آسان ہوتا ہے, جبکہ سیمی کنڈکٹنگ بینڈ کے درمیان گیپ زیادہ ہوتا ہے اور ایسا شفٹنگ کرنے کے لیے ہیٹ کی فارم میں توانائی درکار ہوتی ہے. ہمیں یعنی وہاں ہیٹ کی فارم چاہیے جو توانائی درکار ہوتی ہے. جبکہ انسولیٹر میں اتنا زیادہ گیپ ہوتا ہے کہ کافی توانائی خرچ کر کے بھی الیکٹران کنڈکشن بینڈ میں نہیں جا سکتے. تو یہ کچھ تحریر ہے ان لوگوں کے لیے جو انگریزی اچھی سمجھتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو جن کی تعلیم انگریزی میں ہوئی ہوتی ہے اور وہ ان اردو کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے, وہ کیونکہ اردو کی اصطلاحیں اپنی ہیں, انگریزی بھی اپنی ہیں, تو وہ ان کے لیے لکھا گیا ہے. انہیں سیمی کنڈکٹر اور بینڈ انسولیٹر دی فرمی لیول از سراؤنڈیڈ بائی اے بینڈ گیپ. وہی بینڈ گیپ ریفر ٹو ایز اے بینڈ گیپ ٹو ڈسٹنگوش اٹ فرام ادر بینڈ گیپ ان دا بینڈس. کلوزر بینڈ گیپ ابو دی اینڈ بینڈ بیگ از کالڈ دی کنڈکشن بینڈ. یہ کنڈکشن بینڈ کی تبدیلی اینڈ دی کلوزسٹ اینڈ بنیتھ دی کالڈ دی ویلنسی بینڈ. مطلب اس کے اوپر کنڈکشن بینڈ ہے, نیچے ویلنسی بینڈ. دوسری بات یہ ہے کہ دھاتوں میں اور دیگر کنڈکٹر میں ویلنسی بانڈ میں 1 تا 3 الیکٹرانس ہوتے ہیں جو بآسانی فرار کیا جا سکتے ہیں. فرار کون کرتا ہے کہ وہ ڈرفٹ ویلاسٹی آتی ہے, اس کو گھسیٹ لے جاتی ہے اور اپنی جگہ وہاں بنا دیتی ہے. یہ نہیں وہاں سے الیکٹران ختم نہیں ہوتے, وہ الیکٹران جو ڈرفٹ ویلاسٹی کے آئے ہوتے ہیں وہ اندر گھس جاتے ہیں. یعنی وہ میٹل تو کنڈکٹر ہی رہتے ہیں, وہ میٹل تو نیوٹرل ہی رہتی ہے, اور وہ وہاں اپنی جگہ بنا کر ان کو دھکیل کر باہر لے جاتے ہیں. یعنی یہ ایک بہانہ مل جاتا ہے وہ الیکٹرانوں کے آنے جانے کا چکر چلا رہا ہے. کچھ مٹیریل اچھا, جبکہ سیمی کنڈکٹر میں کچھ مٹیریل مثلا سلیکون اور جرمینیم, اس میں ویلنسی بانڈ میں 4 الیکٹران ہوتے ہیں. کیا ان کو فرار کرنا مشکل ہے. یہ اس کے 4 الیکٹران میں جب یہ 3 ہوتے ہیں 1 سے 3 تک, یہ کیمسٹری کی روح سے یہ فرار ہو سکتے ہیں اور دوسرے ساتھ ایک کمپاؤنڈ بنا لیتے ہیں. اس کا فرار ہونا آسان ہے, 2 کا ذرا مشکل ہے, 3 کا اور مشکل ہے, بہرحال فرار ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک وہ جو ہے نا ایک کیمسٹری میں ایک کمپاؤنڈ بنا لیتے ہیں. جبکہ یہ 4 نہ وہ جو ہے نا جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں. تو یہ 4 جو ہے نا اکیلے رہتے ہیں کیونکہ یہ لوز ہے. ایک ہے یہ جائے ایزیلی جا سکتے, 3 جا سکتے ہیں. اچھا, اگر یہ 4 سے اوپر جو 5 ہو جائے پھر وہ لیں گے الیکٹران, یعنی 5 ہوں گے 3 الیکٹران لیں گے. 6 ہو جائیں تو وہ 2 الیکٹران لیں گے. تو وہ اگر 7 ہو جائیں تو پھر ان کو 1 الیکٹران لینا ہے, یعنی وہ الیکٹران آنا ضرور. اس کی مثال یہی ہے کہ یہ اگر آپ کے پاس پیسے یعنی 8 روپے سے کم ہیں, تو کم پیسے ہیں تو آپ کے پیسے دوسرا چھین لے جائے گا. اگر 2 ہیں وہ بھی چھیننا مشکل لے جائے گا 3 سے. لیکن اگر آپ کے پاس 5 روپے ہو گئے تو آپ کو دوسرے کو چھین کر 8 بنانا آسان. یعنی دوسرے لفظوں میں ایک شخص کہتا ہے کہ یہ ایک ہے, وہ کہتا ہے یار میں نے 8 پورے کرنے ہیں, 8 پورا کرنا ہے تو مجھے یہ دے دو. یہ بات ہے. تو یہ جس کے پاس زیادہ ہوں گے وہ دوسرے سے لے گا. یہ سمجھانے کی باتیں ہیں, یہ حقیقی طور پر ایسا نہیں ہوتا, یہ سمجھانے کے لیے. اب سیمی کنڈکٹر میں کون کون سے مٹیریل آتے ہیں اور ڈوپنگ مٹیریلز کیا کرنا ہے. تو یہ جیسے آپ کو پتا ہے سلیکون اور جرمینیم یہ مین 2 بنیادی سیمی کنڈکٹر کے زمرے میں آتے ہیں. ان کے آخری آربٹ میں 4 الیکٹران ہوتے ہیں, اس کے بھی 4 ہوتے ہیں. یہ پارٹ ٹائم کنڈکٹر کام کرتے ہیں.
یہ آئیے ہم ڈرائنگ میں دیکھتے ہیں، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ ڈرائنگ ہے، یہ دیکھیں سلیکون ہے، سلیکون کے میں 14 الیکٹران ہیں اور 14 ہی پروٹین۔ تو اب آپ کو شاید کسی جگہ بتایا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ 2n² فارمولا ہوتا ہے، تو 2n²، تو یہ n کی ویلیو پہلا آربٹ ہے، n کی ویلیو n1² 2n² میں دیکھیں یہ 2 بنتے ہیں، 1 ضرب کی پاور 1 ہوتا ہے، 1 ضرب 2 2، تو یہ 2n² میں جب n کی ویلیو 2 ہو جائے گی دوسرا آربٹ ہو جائے گا، یہ 8 ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں 2 دنی 4 دنی 8، تو یہ 8 ہو جائے گا۔ لیکن یہ تعداد اتنی رہے گی، یہ جو جتنے یہ 14 ہیں نا، تو 14 پورے ہونے ہیں، تو باقی آخری 4 بچے، 1 2 3 4، یہ 4 آخری آربٹ میں چلے جائیں گے۔ تو وہ جو اس کا 4 کا ذکر کیا، یہ 4 نہ اپنے دیں گے نہ لیں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ایک نہ نر رہا نہ مادہ رہا، یہ یعنی یہ آپ یہ اس کو عجیب بات سمجھیں گے تو یہی بن گئی، یعنی یہ 4 دیں گے نہ لیں گے۔ اچھا یہ جرمینیم ہے، جرمینیم بھی ایسا ہی مظاہرہ کرتے ہیں، اس کے 32 الیکٹران ہیں، تو اس میں دیکھیں 2 ہیں، اس میں 8 ہیں، تو یہ آگے اس میں 18 ہیں، تو اسی طرح سے آخری پر 4 آ گئے، تو ٹوٹل 32 آ گئے۔ تو یہ 4 وہی مظاہرہ کرتے ہیں جو سلیکون کرتا ہے، لیکن اس میں اتنے الیکٹران ہونے کی وجہ سے یہ جب یوز کرتے ہیں جرمینیم، تو پھر بعد میں اچھی کنڈکٹیوٹی دیتا ہے، کنڈکٹیوٹی اچھی دیتا ہے، یہ پرفارمنس اچھی رہتی ہے، یہ گرم نہیں ہوتا اتنا، لیکن مہنگا ہے۔ اس وجہ سے اس کا استعمال وہ جہاں بہت گرم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے یا کنڈکٹیوٹی زیادہ بڑھانے کا ہوتا ہے اثر، یعنی تو وہاں جرمینیم یوز کر لیتے ہیں، اگر سلیکون کیونکہ یہ بہت مہنگا ہے یہ یوز کرنا پڑتا۔ زیادہ تر انسٹیٹیوٹ الیکٹرانکس میں سلیکون کا استعمال ہے، اور سلیکون کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ سلیکون ریت ہوتی ہے، سلیکون ڈائی آکسائڈ SiO2، یعنی سلیکون ڈائی آکسائڈ میں 2 ایٹم آکسیجن کے ہوتے ہیں، ایک سلیکون کا ہوتا ہے، اور ریت تو بہت سستی ہے، پوری دنیا میں ریت کی بختات ہے۔ کائنات کے اندر زمین کا جو فرش ہے اس میں یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن کے بعد اگلا مٹیریل سلیکون ہے جو بہت بہتات پایا جاتا ہے۔ تو جرمینیم وہ کم ملتا ہے، تو اب اس کا تعلق اب سیاسی چکر بھی ہے، کیونکہ یہ جو طاقتور ملک ہوتے ہیں، یہ جن ملکوں میں ان کی مرضی کے مٹیریل ملتے ہیں وہ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اگریشن کرتے ہیں تاکہ اور الٹے سے معاہدے کرتے ہیں، اور ان ملکوں کو اس کی ویلیو معلوم نہیں ہوتی، وہ جلدی وہ آ جاتے ہیں جال میں، اور جلدی وہ معدنیات نکالنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ یہ جرمینیم کی مثال ہے، یورینیم کی مثال ہے، اس کے علاوہ پٹرولیم کی مثالیں ہیں، اور وہ ایک کوبالٹ کی مثال بھی ہے، جیسے کوبالٹ کنگو میں پایا جاتا ہے، اور کنگو پر بہت ملکوں میں چائی نظر ملی ہیں۔ کوبالٹ الیکٹرو میگنیٹزم میں بڑا پارٹ ادا کرتا ہے۔ بہرحال وہ تو بات علیحدہ ہو گئی، تو ہم نے وہ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ نا یہ وہی دوبارہ یہ پارٹ ٹائم کنڈکٹر کا کام کرتے ہیں، نارمل ہوتے ہیں، یہ انسولیٹر ہیں کہ آؤٹر آربٹ میں 4 ہر ایٹم اپنے قسم کے دیگر 4 کوویلنٹ بانڈ بناتا ہے، اور یہ سلسلہ کنٹینیوس اس کی طرح سے ہر ایٹم 8 کا آربٹ پورا کرنے میں مطلب ہے۔ یہ اب وہی چیز ہے، یہ لوگوں کو پڑھنا پڑھ لیں، میں اس پر بحث نہیں کرتا، بہرحال میں نے آپ کو لکھ دیا ہے۔ اب وہ سلیکون کے سلسلے میں ایک بات بتاتے ہیں جو وہ آگے ذکر ہوگا۔ اب یہ سلیکون کا ایک ایٹم ہے، جیسے وہ پہلے ہم نے ایک تصویر میں دیکھ چکے ہیں، سلیکون کا یہ 14 ہے، تو اب یہ اس کے آخری آربٹ میں یہ 4 ہیں، تو 4 میں اگر یہ سلیکون کا سینٹرل آئٹم دیکھے جائے تو اب آپ دیکھیں سلیکون میں سینٹرل آئٹم میں ایک ایٹم ادھر سوری سینٹرل ایٹم میں ایک الیکٹران ادھر سے آیا، ایک الیکٹران اس ایٹم کا آیا، تو انہوں نے کوویلنٹ بانڈ بنا لیا، یعنی سلیکون کے
2 ایٹم مل کر ایک آئن وہ بن گئے، مالیکول بن گئے. جبکہ ادھر بھی یہ اس کا ایک جو چوتھا یہ الیکٹران ہے اور یہ اس کا ہے ایک الیکٹران، انہوں نے یہاں ایک کوویلنٹ بانڈ بنا لیا. ادھر سے وہ اس کا یہ چوتھا تھا، اس نے اس کے ساتھ کوویلنٹ بانڈ بنا لیا، اس کا ادھر چوتھا. یہ انہوں نے یہ ایک دوستی کرتے گئے، یعنی یہاں پھر اور آئیں گے. یہ چند ایک مثال ہے، یعنی یہ 5 کی مثال. اس طرح سے یہ کرسٹل بن جاتی ہے. اور کیونکہ یہ ایک کوویلنٹ بانڈ بناتے ہیں اور بڑے مضبوط بناتے ہیں، اس وجہ سے اس کا جو اسٹرکچر بڑا مضبوط ہوتا ہے. تو اس کو پگھلانے پر، اسٹرکچر توڑنے پر بہت ٹمپریچر بڑھانا پڑتا ہے. پر یہ اسٹرکچر پر ہم نے، آپ ابھی ذہن میں رکھیں کہ 4 الیکٹران فالتو ہوتے ہیں، آخری آربٹ میں ہوتے ہیں. یہ کچھ مٹیریل دیے گئے ہیں، یہ جو ان لوگوں کے لیے، نالج کے لیے جو فردر نالج چاہتے ہیں. یہ کچھ مٹیریل ہے، کمپاؤنڈ ہے بیسیکلی. یہ کمپاؤنڈ بھی وہ الیکٹرانکس میں استعمال ہوتے ہیں، اور ڈائی وہ جو ہے نا آپ کے وہ بنانے کے لیے، سیمی کنڈکٹر بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک، تو یہ ہم نے وہ لکھ دیے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی نالج بڑھے. سلیکان جرمینیم میں ایک قلیل مقدار، اب ہم آتے ہیں اصل کے. اب آپ ذہن میں رکھیں کہ 4 الیکٹران آخری آربٹ میں تھے. سلیکان جرمینیم میں ایک قلیل مقدار فاسفورس یا اینٹی منی، یہ جو ہے نا یہ اس کی مقدار کا تعین ایک ہائی انجینئرنگ ہے کہ یہ کون سا ڈالنا ہے اور کون سا، اور قیمت کیا ہے اور حصول کیا ہے. قلیل مقدار فاسفورس یا اینٹی منی کی ڈالتے ہیں، ایسے نہیں ڈال دیتے. مقدار کا تعین ہے، ہائی الیکٹریکل انجینئرنگ کتنی ڈالنی ہے یا ہم کرتے نہیں، کیونکہ ہم نے صرف آپ کو بنیادی علم دینا ہے. ان مقدار کو ڈونرز کہتے ہیں اور عمل کو ڈوپنگ کہتے ہیں. یعنی ڈونرز کہتے ہیں ڈونیشن دینا، یا ڈونیشن دینے والے کو ڈونر کہتے ہیں جو عطیہ دیتا ہے، اور عمل کو ڈوپنگ کہتے ہیں. ڈوپنگ یہ تقریباً دونوں کو ریت، وہ پہلے سلیکون حاصل کر لیتے ہیں ریت میں سے، آکسیجن ختم کر دیتے ہیں، اور پھر اس سلیکون کو دونوں کو 2570 ڈگری فارنہیٹ تک گرم کرتے ہیں. بہت ہائی ٹیمپریچر ہے، کسی بھٹی میں گرم کر کے تو مکمل مکسنگ کر لی جاتی ہے، یعنی بالکل ہوموجینس مکسچر حاصل ہوتا ہے. ڈوپنگ کا مٹیریل کتنا ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے. یہ جو ہے نا بھائی، اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کا اینڈ پہ جو مٹیریل حاصل ہوا این ٹائپ مٹیریل تیار ہو گیا. یہ این ٹائپ مٹیریل تیار ہو گیا. فاسفورس اینٹی منی کے، اب یہ اینٹی منی اور فاسفورس کے ایٹموں کے آخری آربٹ میں 5 الیکٹران ہوتے ہیں، ان کے 5 ہوتے ہیں، سمجھ گئے نا. سلیکان اور جرمینیم کے فی ایٹم 4 ہوتے ہیں. فاسفور اینٹی منی ایس پی کی 4 کے ساتھ کوآرڈینیٹ ہوتے ہیں. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جب ہم ڈوپنگ کرتے ہیں تو سلیکون یا جرمینیم کے جو 4 الیکٹران ہوتے ہیں، فاسفورس یا اینٹی منی کے 5 میں سے 4 کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، کوآرڈینیٹ بانڈ بنا لیتے ہیں. تو کوآرڈینیٹ بانڈ آپ کا سلیکون کا اپنا بنا تھا، آپ کو دکھایا تھا، اس طرح سے کوآرڈینیٹ بانڈ بنا لیتے ہیں. اب جب کوآرڈینیٹ بانڈ بنا لیتے ہیں تو 5واں کہاں جائے؟ لیکن 5واں الیکٹران آوارہ رہ جاتا ہے، اس سے دوستی کرنے کے لیے اور ایٹم نہیں ملتا ہے. یعنی وہ کئی ایٹم تو ہوتے ہیں تو اس کو دوستی کرنے کے لیے ایٹم نہیں ملتا، وہ 5واں بھٹکتا رہتا ہے. اب بھٹکتا رہتا ہے تو رہنا تو ادھر ہی ہے اس نے، بیرونی ذریعے سے. اب یہ جب بھٹکتا رہتا ہے، ہم کسی ذریعے سے وولٹیج دیتے ہیں، یعنی ڈرفٹ ویلاسٹی سے الیکٹران مہیا کرتے ہیں، بیٹری سے الیکٹران مہیا کرتے ہیں. جب الیکٹران مہیا کرتے ہیں تو نئے جب الیکٹران آتے ہیں تو اس الیکٹران کو دھکیل لے جاتے ہیں. یہاں الیکٹران کا پریشر آتا ہے تقریباً 7 وولٹ کا، یہ آگے شفٹ ہو جاتے ہیں.
یہ اگلی طرف کو چلے جاتے ہیں، یعنی یہ وہ الیکٹرون ان کی طرف آتے ہیں اور ان کو دھکیل کر آگے لے جاتے ہیں۔ ابھی تک آپ اتنی بات یاد رکھیں۔ اس طرح سیمی کنڈکٹر فری ایٹم میں کچھ الیکٹران فری کر دیے جاتے ہیں، یعنی کچھ الیکٹران ہم فری کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے کچھ الیکٹران فری کر دیے جاتے ہیں، یعنی وہ الیکٹران اپنے ایٹموں سے نکال دیے جاتے ہیں۔ اس طرح سیمی کنڈکٹر میں فی ایٹم ایک آئن سے کچھ الیکٹران فری کر دیے جاتے ہیں۔ فی ایٹم وہ نارمل سے کچھ مختلف مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ اب وہ نارمل سے مظاہرہ کرتے جب ان کو پیچھے سے وہ الیکٹران اور انہوں نے دھکیل کر آگے کر دیا تو وہ ان میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی۔ اس کے اندرونی حصے میں یہ کرسٹل کے اندر مثبت چارج پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ نتیجہ یہ ہے میں یہ بات کر رہا تھا آپ سے کہ وہ ڈرفٹ ویلاسٹی جو باہر سے بیٹری سے الیکٹران آتے ہیں وہ اس کو دھکیل کر وہاں اپ سیٹنگ پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ الیکٹران تو ایٹم کا حصہ ہوتے ہیں، تو وہ وہاں سے ان کو دھکیل کر نکال دیا جاتا ہے۔ جب ایک الیکٹران شارٹیج ہو جائے گی تو وہاں ایک چارج کم ہو جائے گا، وہاں یعنی ایک الیکٹران کی کمی سے چارج کم ہو جائے گا، جبکہ اس کے اندر پروٹون اور الیکٹران کسی بھی نیوٹرل ایٹم میں پروٹون اور الیکٹران برابر ہوتے ہیں۔ جب وہ برابر سے ایک الیکٹران رخصت ہو گیا تو وہاں ایک پروٹون ان بیلنسنگ ہو جائے گی، یعنی دوسرے لفظوں میں ایک الیکٹران سے ایک پروٹون زیادہ ہو گیا، یعنی ان کی نسبت ہے ریشو سے، تو وہ وہاں اس کو کہہ سکتے ہیں وہاں ایک جگہ خالی ہو گئی۔ اس کو الیکٹرانکس کی زبان میں ہول کہتے ہیں، یعنی ایک مثبت بن گیا، یعنی مثبت چارج زیادہ ہو گیا تو وہ اس سے الیکٹران کی کمی والا ہو گیا حصہ، یعنی اس کو ہم مثبت چارج آ گیا الیکٹران کمی والا حصہ کہیں گے، اس کو ہول ہو گیا، یا اس کو صرف ہول کہیں گے، یعنی اب ہم مثبت چارج کا نام نہیں لیں گے، صرف ہول کہیں گے، ایک سوراخ ہے۔ تو کسی آئن کے الیکٹران مسنگ آف الیکٹران کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یعنی الیکٹران مس ہو گیا وہاں سے پیدا ہوا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی انرجی درکار ہوتی ہے جو بیٹری مہیا کرتی ہے، جو ایک نارمل آئن سے ایک ہمسایہ آئن کو مسنگ الیکٹران کی منتقلی کر سکے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک مثبت چارج یا ہول آئن سے دوسرے چارج کا سفر کرتا ہے، پھر یہ جو ہے نا ہول ایک آئن سے دوسرے آئن کو سفر کرتا ہے، کیونکہ الیکٹران کی حرکت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہول کنڈکشن اس طریقے سے کردار ادا کرتا ہے جیسے ایک فری الیکٹران ادا کرتا ہے۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک الیکٹران کا ہول ہوتا ہے تو وہ جگہ بنا لیتا ہے دوسرے ایٹم میں، بنانے کی کوشش، دوسرا ایٹم بھی دھکیل دیتا ہے، وہ اگلے میں، پھر وہ اگلے میں، اس طرح سے اینڈ پر جو ڈرفٹ ویلاسٹی بیٹری سے آئی ہوتی ہے وہ اس کو دھکیل کر ایک طرف کو بالکل پرلی طرف لے جاتے ہیں، یعنی ہول دوسرے لفظوں میں ہول پیچھے بنتے جاتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص نے وہ وہاں سے سفر کیا اور اس نے بھی اس کو دھکیل دیا، کوئی دیر ریزائڈ کیا، پھر اس نے بھی دھکیل دیا، اس نے بھی دھکیل دیا۔ جیسے یہ آپ نے دیکھا ریل گاڑی میں ہوتا ہے کہ وہ جب رش ہوتا ہے تو کوئی شخص چڑھتا ہے تو دروازے کے آگے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آگے جاؤ، تو وہ پھر وہ کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے یار ادھر کدھر پھنس گئے، وہ آگے جاؤ، وہ یعنی وہ اس کو دھکیل کر آگے حتیٰ تک کہ وہ اینڈ پر ایک تھوڑی سی کھلی جگہ پر وہ جا کر سکون کر لیتا ہے، یعنی ایک جگہ پر اجتماع ہو جاتا ہے یہ 2-4 بندے کے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہول پیچھے بنتا جاتا ہے اور وہ الیکٹران آگے شفٹ ہوتے جاتے ہیں۔ یہ ہے۔ اس کی دوسری مثال ہے مسجد میں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے جمعے والے دن، خاص طور پر یہ ہوتا ہی ہے، جماعت کے لیے کھڑی ہوتی ہے، تو جب جماعت کھڑی تو نمازی جڑ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں،
मौलवी साहब कहते हैं कंधे से कंधा मिलाओ और सब इकट्ठे हो खड़े हो, बीच में गैप ना हो। लेकिन जो गैप होता है तो फिर क्या करते हैं, कोई एक तरफ जुड़ जाते हैं, एक तरफ से गैप पैदा हो जाता है, तो टेक्निकली इसको होल कह सकते हैं। कुछ नमाजी फिर आगे बढ़कर उसको पूरा करते हैं, अब उनकी जगह पर गैप पैदा हो गया, लेकिन उसकी अपनी छोटी जगह पर फिर गैप, यानी पिछली कतार से वो आगे आते जाते हैं, आगे आते जाते हैं, हत्ता तक के आखिरी कतार से नमाजी बहुत कम रह जाते हैं और वो छोटी कतार हो जाती है। वो यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो जो है ना सफ़ छोटी हो जाती है, उसको सफ़ कहते हैं। तो हत्ता था कि कोई गैप नहीं है तो सब किताबें हो गई। तो ये भी मिसाल है। तीसरी मिसाल ये है कि ये जो से वो जो है ना ट्रैफिक जब रुकी होती है, ट्रैफिक जब सड़क पर रुकी होती है, रश होता है, वो किसी वजह से ब्लॉकेज हो गई, तमाम गाड़ियाँ रुक जाती हैं। जब रुक जाती हैं, एक कार आगे बढ़ती है, एक गाड़ी आगे बढ़ती है, तो वो आगे जाकर रुक जाती है क्योंकि रश होता है, तो वो फ़ौरन दूसरी कार उसके गैप को फिल करने के लिए पहुंच जाती है, उसके फिल करने को दूसरी पहुंच जाती है, दूसरी पहुंच जाती है। इसी तरह से वो जो खाली गैप होता है और पिछली गाड़ी हरकत करते करते आगे पहुंच जाती है। इस तरह से गैप मुकम्मल हो जाता है और ट्रैफिक आगे बढ़ती रहती है। ये भी इलेक्ट्रॉनों की ट्रैफिक भी इसी तरह से एक तरफ इकट्ठी हो जाती है और बढ़ती रहती है। आम हालत में एक फ्री इलेक्ट्रॉन या होल किसी भी क्रिस्टल में आवारा तरीके से हरकत करता है। आपस में कोलिजन की वजह से इसकी डायरेक्शन अजीब से तब्दील होती रहती है। कोलिजन से मतलब यह है कि वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते टकराते आगे बढ़ता है, वो एक दूसरे की टकरें हो जाती हैं लेकिन बाहर बढ़ता जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन वजह से ये आवारा हरकत, आखिरकार ये आवारा हरकत एक तरतीबी हरकत में बदल जाती है। तो साबित हुआ कि इस किस्म के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो होल की तरतीबी हरकत का बायस बनता है, उसको फ्लो ऑफ करंट ही समझाया है। ये भी करंट के यानी इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है तो करंट ही हुई, चाहे उल्टा हो फ्लो या सीधा हो। होल जो बनते कोई सेमी कंडक्टर ऐसे हैं जो अपनी कंडक्टरी खूबी को अपने साथी इलेक्ट्रॉनों को फ्री करके बरकरार रखते हैं, उन्हें सेमी कंडक्टर, क्योंकि ये सेमी कंडक्टर हल्की कंडक्टर के हमल होते हैं क्योंकि उनमें होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन तकरीबन बराबर तादाद। जर्मेनियम इसकी बेहतरीन मिसाल है। आपको बताया कि जर्मेनियम इसी वजह से गर्म नहीं होता इतना, लेकिन ये महंगा है। इसकी वजह से आखिरी ऑर्बिट में 4 वैलेंसी होती है, आखिरी ऑर्बिट में 4, हर एटम इलेक्ट्रॉन पर 4 इलेक्ट्रॉन तशबीह दी, जैसे कि टेट्राहेड्रन कॉर्नर बनते। टेट्राहेड्रन मीन्स 4 कोनों वाले, ये टेट्राहेड्रन है। ये एक मामूल है कि इस चीज़ में इलेक्ट्रॉन 4 जोड़े समझे, कोवलेंट बांड के जोड़े समझ ले। जब कभी तो कोवलेंट बांड टूटेगा तो ये इसको दूसरे तरीके समझाया गया कि वो सिर्फ सिलिकॉन के मतलब है, ये वो उसके मतलब समझाया गया। ऐसी सूरत में मुमकिन है जब इसमें ख़ास सेमी कंडक्टर इसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन हो, मसलन आर्सेनिक की मिलावट डोपिंग कर दी जाए, इसमें भी वो उसी तरह डोपिंग कर दी, शायद इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग। इसी से मिलावट डोपिंग के लिए वहाँ भी फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमन इस्तेमाल किया जाता है। ये याद रखिए, इसमें ये जो आर्सेनिक है ये बहुत जहरीला होता है, ये बहुत जहरीला होता है। ये सांप के जहर में, हर सांप के जहर में आर्सेनिक लाजमी पाया जाता है। तो इसको बहुत जब जगह जहाँ भी हैंडल करना होता है खुले हाथ से हैंडल नहीं किया जाता, इसको किसी चीज़ में हैंडल किया जाता है, ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो ये आपसे बात कर लें, क्योंकि आखिरी बार में ऑर्बिट में उनके भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब डोपिंग मटेरियल की 5 होती हैं, जैसे ये ऊपर बताया, तो वो हर एक से दोस्ती कर लेती है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और होल्स बनाने का करदार होता है। अगर से आर्सेनिक और जर्मेनियम एक खास मकदार में पिघलाकर मिक्स करते हैं, जिस तरह से हमने वो बताया सिलिकॉन और यही चीज़ मटीरियल। जैसे आर्सेनिक है एटम, ये जर्मेनियम में मुनासिब जगह और एक क्रिस्टल का ढांचा तश्कील पता है। इस तरह से आर्सेनिक का भी यही मुजाहरा, 4 इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट आर्सेनिक 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा वायन बनाने में नाकाम रहा। ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन की जिम्मेदारी संभाल लेता है, यानी ये आखिरी जो इलेक्ट्रॉन बचा था यही फिर कंडक्शन की जिम्मेदारी संभालता है। आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस भी को हम इलेक्ट्रॉन अनायत वाले करने वाला, इलेक्ट्रॉन की ज़ुबान में डोनर कहेंगे। जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर को, इस किस्म का जो सेमीकंडक्टर डोनर से तैयार होता है उसको एन टाइप कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, क्योंकि ये कंडक्शन बैंड के लिए रास्ता बनाता है। यही पैदाशुदा ज़ायद इलेक्ट्रॉन
ایسا انرجی لیول مہیا کنڈکشن بینڈ کے نزدیک کرتا ہے اور گیپ وولٹیج سے کم ہوتا ہے. گیپ وولٹیج سے ڈونر ایٹم اپنے الیکٹرانس کنڈکشن بینڈ مہیا کرتے ہیں. سیمی کنڈکشن کا واسطہ مہیا کرتا ہے جب تمام کوولنٹ بانڈ انٹیکٹ ہو یہ عمل نارمل ٹیمپریچر پر بھی جاری ہوتا ہے. یعنی یہ ایک ڈوننگ کا وہ طریقہ ڈونیشن کا. اب یہ ایک اور بھی ہے یہ بھی ڈونیشن ہی ہے سمجھو. بورون ایلومینیم اور گیلیم اور انڈیم ان کے آخری آربٹ میں 3 ویلنسی الیکٹران ہوتے ہیں. اب یہ ان میں 3 الیکٹران ہوتے ہیں یہ. اور اگر پچھلے عمل میں جرمینیم کی جگہ مطلب جرمینیم کے ساتھ انڈیم کو لے لیں اور تو بننے والے کرسٹل میں چاروں کوولنٹ بانڈ میں ایک الیکٹران مس ہو جائے. اب ہم وہ اس کے تو 3 ہوں گے اور دوستی کرنے کے لیے فالتو نہیں ہوگا بلکہ یہ جو ہے نا جو ہم نے وہ ساتھ میں یہ ڈوپنگ کی ہے اس کا فالتو ہو جائے گا. 3 تو اپنے ساتھ مل گئے تو وہ یعنی پہلے وہ ڈوپنگ کا ایک فالتو ہوا تھا. اب ایکچوئل مٹیریل کا جس سے ڈوپنگ کی گئی جرمینیم اور سلیکون اس کا ایک فالتو ہو گیا کیونکہ ہم سایہ زائد الیکٹران کو اپنے حلقے میں لے لے گا. اس طرح سے ایک ہول جنریٹ ہو جائے گا. اس میں ایک انڈیم ایکسیپٹر ملاوٹ کرائے گا. اس میں ملاوٹ والے عمل سے پیدا شدہ الیکٹران یعنی دوسرے لفظوں میں وہ وہاں الٹ عمل ہو جائے گا. تو یہ بن گیا ہمارا پی کنڈکٹر. یاد رکھیں سلیکون جرمینیم میں بیس سیمی کنڈکٹر ہے جبکہ اینٹی منی آرسینک ٹائپ مٹیریل بناتے ہیں جبکہ سلیکون جرمینیم بیس مٹیریل میں بورون یہ پی ٹائپ بناتے ہیں. اب دیکھیں یہ ہم یہاں بتا سکتے ہیں یہ جو ہے سلیکون میں فاسفورس کی ملاوٹ کی ہے. تو سلیکون کے آخری آربٹ میں یہ ایک تھا یہ اس کا ایک 4 تھا. تو 4 نے سوری یہ پہلے ہم یہ بتا دیں تو وہ اس کا انہوں نے یہ سلیکون کا اسٹرکچر کرسٹل کا اسٹرکچر بنایا خالص سلیکون. تو یعنی اس کا 4 تو اس کے 4 یہ ہو گئے یعنی 4 1 2 3 4 یہ ادھر سے آئے جبکہ یہ ادھر سے آئے 1 2 3 4 یعنی ادھر سے اس طرح سے آگے دوستی بنتی جا رہی ہے. یعنی وہ آخری اسٹرکچر 1 2 3 4 5 6 7 8 پورے کرتے ہیں. اب یہ ہم نے فاسفورس ایڈ کیا تو فاسفورس میں جو وہ جو 5 ہے جو فاسفورس ایڈ کیا 5 ہے تو 5 میں یہ 2 ہو گئے یہ 2 ہو گئے 2 ہو گئے تو یہ 5واں کدھر جائے 5واں تو فالتو ہو گیا. تو یہ فالتو الیکٹران جب ڈرفٹ ویلاسٹی آئے گی اس کو دھکیل لے جائے گا. تو یہ این ٹائپ بن گیا یعنی یہ الیکٹران ڈونیشن کرنے والا یہ بن گیا الیکٹران ڈونیشن. اب اسی طرح سے اب ہم نے بورون ایڈ کیا. بورون میں 3 ہوتے ہیں یہ 3 ہے یہ 3 تو 3 ہے تو یہ تو 4 کا ہول تو یہ یہاں اینڈ پر ایک الیکٹران کی جگہ خالی ہوگی تو یہ ایک ہول بن گیا. تو یہ ہول میں الیکٹران جائیں گے اور کچھ دیر کے لیے رک جائیں گے. تو یہ تھوڑا سا یہ ان کی شفٹنگ کی بھی آپ کو تھیوری بتائی. اب اس کے لیے بیٹری ہوتی ہے جو سپلائی دیتی ہے یعنی 7 وولٹ تک یا اس سے کم تک. اب ڈائیوڈ کیا ہوتا ہے؟ ڈائیوڈ الیکٹرانکس میں ایک نان ریٹرن وال کا کام کرتا ہے. نان ریٹرن وال کا مطلب یہ ہے ایک طرف کرنٹ جاری کرتا رہتا ہے یا پھر وہ کرنٹ کو روک دیتا ہے. یعنی جیسے نان ریٹرن وال میں جب جس طرف کو نان ریٹرن وال کا فلو جا رہا ہو اس طرف کو تو فلو جاری رکھتا ہے, جب یہ فلو الٹا آنے کی کوشش کرے وہ روک دیتا ہے. اس لیے 2 اقسام کے ہیں. سلیکون کرسٹل بناتے وقت جب سلیکون کرسٹل بناتے ہیں 2 ویفر سے مطلب یہ 2 پتلی ٹکی ہیں پی جنکشن اور این جنکشن سے تیار کی. یہ ایک ہم ویفر پی جنکشن سے تیار کرتے ہیں, پی ڈائیو پی والا سیمی کنڈکٹر بناتے ہیں, ایک این کا تو علیحدہ تیار کی جاتی ہے. ان کو اگر بناتے وقت لمبائی کا مضبوطی سے جوڑ دیا جائے اور دونوں سروں پر
تاروں کے کنیکشن بنا دیے جائیں، دونوں سروں میں تاروں کنیکشن، تو ایک ڈائیوڈ تیار ہے۔ بعد میں ان پر ہارڈ پلاسٹک یا شیشے کی کوٹنگ کرتی ہے تاکہ باہر کا کوئی کنڈکشن اس پر اثر نہ کرے، اس کو ڈیمیج نہ کرے۔ پی سائڈ کو اینوڈ جبکہ این سائڈ کو کیتھوڈ کہتے ہیں۔ جب اینوڈ اور کیتھوڈ کو بیرونی وولٹیج میں بیٹری کے ٹرمینل سے اس طرح کنیکٹ کر دیں، اس طرح کنیکٹ کر دیں کہ اینوڈ پر پوٹینشیل بنسبت کیتھوڈ کے زیادہ ہو تو یہ فارورڈ بیاس ڈائیوڈ کہہ رہے ہیں۔ فارورڈ بیاس سے مطلب یہ ہے یہ کرنٹ کو گزرنے کی اجازت دے گا یا راستہ مہیا کرے گا، ایک ہی بات ہے۔ اگر الٹ کنیکشن کر دیے جائیں، یعنی الٹ کنیکشن کر دیے جائیں، یہ جس طرح سے اگر ہم نے اینوڈ اور پوٹینشیل بنسبت کیتھوڈ زیادہ ہو الٹ کنیکشن، تو یہ ریورس بیاس ہولڈ ہوگا، یعنی سپلائی کرنٹ کو روک دے گا۔ تو یہ فارورڈ بیاس میں بیٹری کرنٹ گزرنے کی وجہ سے این سائڈ کے الیکٹرون اور پی سائڈ کے ہولز دونوں سینٹر کو حرکت کرنے مجبور کرتے ہیں، ڈائیوڈ سے بیٹری کرنٹ گزرتی ہے۔ فارورڈ بیاس میں بیٹری کا الٹ کنیکشن کی وجہ سے الٹ عمل ہوتا ہے اور ڈائیوڈ سے بیٹری کرنٹ گزرنے میں بندش آ جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے این سائڈ کے الیکٹرون کا اجتماع کر لیتے ہیں الٹ کنیکشن سے، جبکہ پی سائڈ کے ہولز اپنے کنیکشن کا اجتماع کر لیتے ہیں۔ یوں ہولز الیکٹرون سے کافی دوری اختیار کرتے، اس طرح ڈائیوڈ انسولیٹر کا روپ رکھتا ہے، کوئی کرنٹ نہیں گزرتی۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نے این سائڈ پر پازیٹیو وہ جوڑا کرنٹ کا گزران ہوا، اس نے الیکٹران کو دھکیلا، الیکٹران وہاں سے نکل کر ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، اور وہ جو ہے وہ اگلے الیکٹران اگر دوسری طرف کو ایزی راستہ ہے تو وہ الیکٹران سے اجتماع ہوا، وہ کرنٹ گزر گئی۔ اگر ہم نے دوسری طرف سے کنیکشن الٹ کر دیا تو وہاں سے الیکٹران آئے تو وہ وہاں الیکٹرانوں میں دفع کرنے کی خصوصیت تھی، وہ پچھلے الیکٹران پرلی طرف چلے گئے، ادھر دوسری طرف چلے گئے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ سپلائی رک گئی۔ تو یہ جو ہے نا ڈائیوڈ کا الٹ ہے۔ اب ہم یہاں ذرا آپ تھوڑی سی آگے تشریح کرتے ہیں ڈائیوڈ کیسے کام کرتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں خود وہ جو ہے میرے لیے یہ خود سمجھنا بڑا مشکل تھا، یہ کیونکہ میں الیکٹرانکس فیلڈ کا نہیں ہوں، یہ ہمارا تو دیگر فیلڈ ہے، تو یہ بار لیکن پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ سمجھنا پڑا۔ تو یہ کوئی بیسیکلی آپ کو الیکٹرانک انجینئر ہی بتا سکتا ہے صحیح، تو آپ اگر آپ کو مزید تفصیل جائیں تو اس سے بتا سکتے ہیں۔ اچھا، بہرحال یہ بات آتے ہیں سر ڈائیوڈ کیسے کام کرتا ہے۔ سلیکون ڈائیوڈ کے لیے اپلائڈ وولٹیج کا 0.6 یا کچھ زیادہ ہونا چاہیے، کم سے کم 0.6 یا اس کا زیادہ، ورنہ یہ کام نہیں کرے گا، وولٹیج پر حساس سوئچ بن جائے گا۔ جب ہم کم وولٹ کی اے سی سپلائی جس کی بائی ورچو سپلائی ڈائریکشن عدل بدل ہوتی ہے، اب دیکھیں اے سی کی جیسے یہ ایک کرو بنائی ہے، یہ جب سپلائی اس طرح سے چلے گی یہاں تک اس حصے میں چلے گی تو یہ سپلائی یعنی دوسرے لفظوں میں یہاں سے یہاں تک پازیٹیو چل رہی ہے، جس طرف کو کرسر گیا ہے کرسر یہاں سے تو یہ سپلائی پیک بڑھتی جا رہی یہاں پیک پر پہنچ گئی، یہ گھٹتی جا رہی یہاں زیرو ہے۔ اب اس پوائنٹ پر آ کر یہ ڈائریکشن پہلے ادھر کو تھی، اب ڈائریکشن یہ ہو گئی، اب ادھر کو ہوئی ڈائریکشن ادھر کو ہوئی، یعنی یہاں سپلائی شروع ہوئی تو یہ ادھر کو چلی۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ تو 0 پوائنٹ ہے، یہ بھی 0 ہے، یہ بھی 0، سپلائی الٹ ہے۔ تو اب یہ ہوتا یہ ہے، اب ہم آتے ہیں یعنی ایک طرف سے سپلائی یعنی بجلی کی سپلائی ایسے جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف سے بجلی کی سپلائی ایسے جا رہی ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جیسے ہم نے بتایا کہ بیٹری کا الٹ کنیکشن کر دیے جائیں تو وہ سپلائی روک دے گا، یعنی ریورس بیاس ہوگا۔ جب ہم کم وولٹیج کی اے سی سپلائی جس کی بائی ورچو سپلائی ڈائریکشن ادل بدل ہوتی ہے ڈائیوڈ سے جوڑی جاتی ہے تو ایک طرف کی سپلائی کرنٹ گزرنے دیتی ہے، یعنی جو یعنی دوسرے لفظوں میں لیفٹ رائٹ چل رہی تھی وہ گزرنے دیتی ہے، جب کنیکشن الٹ ہونے پر سپلائی بلاک کر دیتی ہے۔ تو یعنی کرنٹ تار میں ایک مرتبہ کرنٹ گزری اور بلاک ہو گیا، کرنٹ ڈیڈ ہو گئی،
تو پھر اگلی دفعہ جب دوسری سپلائی آئی کہ ویو دوسری طرف آئی، پھر کرنٹ گزری، وہ یعنی کرنٹ کی ڈائریکشن ایک یک طرفہ ہو گئی، لیکن بیچ میں جو کرنٹ گزری اس وقت سپلائی ڈیڈ ہو گئی۔ تو بہرحال یہ ایک بن گئی ڈی سی سپلائی، یعنی ایک ہی طرف ہے کرنٹ، الٹا سپلائی یوں یک طرفہ کرنٹ حاصل ہوتا ہے۔ اس میں دوسرے سائیکل میں آدھے آپ حصے ہوتے ہیں۔ اگر 3 فیز کرنٹ گزاریں، 3 فیز کرنٹ گزاریں، 3 فیز میں آپ کو پتہ ہے ہر فیز تھوڑی تھوڑی دیر بعد کرنٹ گزرنے کی اجازت سکتی ہے، تو سائیکل کے وقفوں کی وجہ سے مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ پہلا فیز نے سپلائی جاری رکھی، دوسرے کی باری آ گئی، وہ نے ڈائیوڈ سے گزار دی، پھر تیسرے کی باری اس نے بھی ڈائیوڈ سے گزار دی، تو ہمارا سائیکل کرنٹ کانسٹنٹ ہوتی ہے اور ہمیں ڈی سی سپلائی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اس میں وولٹیج پہلے فلکچویشن ہوتی ہے، الیکٹریکل کیپیسٹر لگا کر یہ مسئلہ بھی حل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی سنگل فیز میں ہمیں ہاف ویو ریکٹیفائر مل گیا، یعنی ہاف ویو ریکٹیفائر کا مطلب یہ ہے سپلائی ملی، سپلائی ڈیڈ ہو گئی، سپلائی ملی، سپلائی ڈیڈ ہو گئی۔ تو یہ اگر کوئی اکوپمنٹ ڈی سی موٹر چل رہی ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے چلی، بعد میں انرشیا سے اپنی تھوڑی سی گھوم گئی، پھر سپلائی ملی، پھر وہ گھوم گئی، تو یہ چلے گی لیکن لوڈ نہیں اٹھائے گی۔ جب 3 فیز میں اور بعد میں فلٹر لگا کر فل ویو ریکٹیفائر حاصل ہوا، اس طرح سے ڈائیوڈ نے ریکٹیفائر بنانے کا معلوم ہے۔ جب اے سی سپلائی کو ٹرانسفارمر لگا تو ڈائیوڈ سے 3 فیز میں جوڑا گیا، حاصل ہونے والی ڈی سی سپلائی میں فلٹر کیپیسٹر لگا کے ہمیں مناسب وولٹ کی ڈی سی سپلائی، ڈی سی وولٹ کے الگ ٹرانسفارمر کے آؤٹ پٹ وولٹ ریکٹیفائر سے ڈی سی جنریٹر سے نجات ملی۔ یہ اب ہم ذرا تفصیل میں جاتے ہیں، یہ آپ کو سمجھائیں، میرے خیال میں بات پلے نہیں پڑے گی۔ یہ ہماری اے سی سپلائی آ رہی ہے، یہ ہماری اے سی سپلائی ہے، یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں وہ ٹرانسفارمر ہے، یہ سپلائی آ رہی ہے، ٹرانسفارمر سے گزر کر یہ لو وولٹیج کی سپلائی بنی۔ اب لو وولٹیج کی سپلائی بنی تو جب یہ لو وولٹیج یعنی یہ جو کرنٹ تیار ہوئی وہ ادھر، اب یہ دیکھیں یہ جب سپلائی یہاں آئی اس نے کرنٹ کو گزرنے دیا، یہاں گزری۔ اب یہ جب سائیکل الٹ ہوا، سائیکل الٹ ہوا تو سائیکل الٹ ہوا تو پھر یہ سپلائی یہ جو ہے سائیکل نے یہاں سے اس کو مل گئی، تو یہ سپلائی ادھر سے ملی، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی پازیٹیو ٹرمینل بن گیا، یہ بھی پازیٹیو، یہ سپلائی کانسٹنٹ ہو گئی، یعنی دو ڈائیوڈ استعمال کرنے پڑے۔ تو یہاں جب سپلائی نے الٹ یہاں سے جانے کی کوشش کی اسے روک دیا، یعنی وہ روک دیا، ہماری ڈی سی بن گئی۔ تو یہ الٹیمیٹلی ہمارا یہ فل ویو ریکٹیفائر بن گیا۔ یہ دیکھیں یہ اب ہاف ویو ہے، ہاف ویو سے یہ ویو آئی تو یہ وہ جنریٹر قسم کی اے سی ہے، تو یہ ڈائیوڈ نے گزرنے دیا، ریزسٹنس سے گزری، تو یہ تو وہ ہماری یہ ڈی سی سپلائی بنی۔ جب یہ اتنے سے میں سپلائی نہیں بنی، یہ 50 سی سپلائی بنی، اتنے سے میں نہیں بنی، تو یہ نو نیگیٹو، یہ پازیٹیو سائیکل، تو یہ اتنے سے میں یہ ہاف ویو ریکٹیفائر ہے۔ یہ اس طرح سے یہ ہمارا ہاف ویو ریکٹیفائر ہے۔ یہ ہمارا برج ریکٹیفائر ہے، برج ریکٹیفائر بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے۔ یہ سپلائی وہ ہے جو ٹرانسفارمر سے ہم نے لو وولٹیج کر لی، وہ لو وولٹیج کر لی، تو یہ دیکھیں یہاں سپلائی آئی، اب سپلائی دونوں طرف جائے گی، ادھر کو ادھر کا یہ ڈائیوڈ نے روک دی، یہ سپلائی گئی تو یہ آپ کی سپلائی یہ لوڈ کی طرف چلی گئی پازیٹیو طرف۔ جب یہ دوسری ویو میں سپلائی ادھر گئی تو یہ سپلائی یہاں سے گئی، وہ اس کا ٹائم شروع ہو گیا، یعنی اس کے ٹائم کے بعد اس کا ٹائم شروع ہو گیا، یہ سپلائی آئی تو یہ، جبکہ یہ ادھر سے جب سپلائی جانے کو اس کی یہ اس کو روک لے گا ویو کو، دوسری ویو کو، یہ اس ویو کو روک لے گا، تو یہ ہمارا نیگیٹو پوائنٹ بن گیا۔ تو یہاں کچھ نہیں، یہ نیگیٹو پوائنٹ بن گیا، یہ ہماری ڈی سی سپلائی بن گئی۔ ڈی سی سپلائی سے یہ ہمارا یہ ویو، ہمیں ایک ویو حاصل ہوئی، اب دوسری ویو حاصل ہوئی، تیسری ویو حاصل ہوئی اور چوتھی ویو، تو یہ ہماری یعنی پہلے کی ایک ویو، پھر اس کی دوسری ویو، پھر دوسری طرف یہ ویو، پھر یہ بائیں ویو، تو یہ پیک ہماری ڈی سی سپلائی ہے، یہ ڈی سی سپلائی ملے گی، لیکن یہ اتنی نہیں ملے گی، یہ بیسیکلی ادھر کی یہاں ملے گی۔
तो कैपेसिटर लगा कर ये जो है ना विदाउट कैपेसिटर आपकी सप्लाई इस किस्म की होगी। जब आप कैपेसिटर लगाएंगे, कैपेसिटर से गुजारेंगे, कैपेसिटर कुछ देर रोक कर सप्लाई देगा तो फिर आपको इस किस्म की फॉर्म हासिल होगी। तो यानी दूसरे ये असल में यहाँ नहीं हासिल होगी, तो इसको रिपल कहते हैं। तो ये सप्लाई आपकी यहाँ होगी, यहाँ से इतनी हासिल एवरेज हो जाएगी। तो ये आपको हमने थोड़ा बहुत आपको समझा दिया वो जो है ना इसके मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब। कल इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर के बारे में बताएंगे। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक का एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है। कोशिश करेंगे, ये मुश्किल सा फील्ड है, समझना मुश्किल है, क्योंकि जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए बहुत मुश्किल है। अभी हम काफ़ी मुश्किल दौर में आ चुके हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो है ना कवर हो जाएगा।